لیکن کچھ یزید کے ایسے ایسے رشتے دار پیدا ہو گئے ہیں، ابھی سامنے آ رہے ہیں، کہ ان کے بیان کو سن کر بڑا تعجب ہو رہا ہے۔ ایک یزید کا رشتے دار ایسا پیدا ہوا ہے، ایسا آیا سامنے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے خواب میں یزید آ رہا ہے۔ اس کے خواب میں یزید آ کر کیا کہہ رہا ہے، وہ یزید سے اس نے پہلے سوال کیا جب یزید اس کے خواب میں آیا ہے تو اس نے سوال کیا کہ کیا خدا نے تجھے معاف کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے خواب میں یزید آیا تھا، میں نے اس سے سوال کیا کیا خدا نے تجھے معاف کر دیا؟ اس نے کہا ہاں خدا نے مجھے معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ سن کر تو بڑی ہنسی آئی۔ اب ذرا دیکھیے خواب کی، میں پہلے بتا دوں کہ خواب کی کتنی حالت ہوتی ہے، کتنی کیفیت ہوتی ہے، کتنے خواب سچے ہوتے ہیں، کتنے جھوٹے ہوتے ہیں، کتنی شیطانی وسوسے کے شکار ہوتے ہیں۔ ہم بھی خواب دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہر خواب کو سچا تھوڑی نہ مانا جاتا ہے، ہر خواب کو الہامی خواب تھوڑی نہ مانا جاتا ہے، ہر خواب کو اللہ کی طرف سے الہام شدہ خواب تھوڑی نہ مانا جاتا ہے۔ 4 طرح کے خواب انسان دیکھتا ہے۔ ایک خواب تو وہ ہوتا ہے جو آدھی رات میں دیکھتا ہے تو وہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ ایک خواب تو وہ ہوتا ہے جو دن بھر دن رات ہمارے ذہنوں میں جو باتیں چکر کرتی رہتی ہیں، گھومتی رہتی ہیں، انہی باتوں کے نتائج میں ہم اس کو خواب کی شکل میں دیکھتے ہیں، انہی باتوں کو، انہی چیزوں کو، انہی جگہوں کو۔ اور 2 خواب ہو گئے۔ ایک خواب ہوتا ہے جو ہم دوپہر کے وقت دیکھتے ہیں، وہ بھی شیطانی وسوسے کا خواب ہوتا ہے۔ ایک خواب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اذان صبح سے پہلے ہم یعنی اس کے بھور کا خواب کہا جاتا ہے، وہ خواب کہا جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی کچھ یہ نہیں کہ جیسا دیکھا ویسے ہی ہو گیا، اس میں بھی کچھ تاریخ وغیرہ دیکھ کر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج کی تاریخ کا خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کی تاریخ اس کے برعکس ہے یا بالکل ویسی ہی تعبیر ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تعبیر کو تو کبھی کبھی جو خواب ہم دیکھتے ہیں، الہامی خواب کی بات بتا رہے ہیں، جو بھور کا خواب جسے سچا خواب کہا جاتا ہے، تو اس خواب کا یہ ہوتا ہے کہ اگر تعبیر تاریخ سے ہم میچ کرتے ہیں کہ آج کی تاریخ کا خواب کیسا ہے، آپ لوگ ہی میچ کرتے ہیں، تو جب آپ نے دیکھا کہ آپ نے آج بھور میں ایسا خواب دیکھا، اب آپ لے کے بیٹھ گئی خواب کی تعبیر کہ اس کی تعبیر کیا ہے، یہ اس کے برعکس ہے یا ایسے ہی ہے، تو اس میں یہ ہوا کہ فلاں تاریخ کا خواب جو ہوتا ہے جو دیکھا اس کے برعکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو ویسے ہی کا ویسے ہی ہو جاتا ہے، جیسا دیکھا ویسے ہی واقع ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواب جو ہے ہوتا ہے وہ حقیقت کے برعکس ہوتا ہے، یعنی جیسا دیکھا اس کے الٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ خواب کا الہامی خواب جو زیادہ سچا مانا جاتا ہے، لیکن جنہوں نے یزید کو خواب میں دیکھا، اب ان کا مجھ سے کہنا میری گفتگو جو ہے ان سے، ان کے جواب میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے یزید کو خواب میں دیکھا تو ان سے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے یزید کو دیکھے، میں نے بتایا نا کہ خواب کی 4 کیفیت ہوتی ہے، جو دن بھر ہم جن کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، جن جگہ کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں، جس بات کے بارے میں، وہ بھی ہم خواب میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ یزید کا بڑا پکا رشتے دار ہے کہ جو ہر وقت یزید کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ کسی طرح سے یزید کی لعنت کو کم کرنے کے لیے کسی طرح سے یزید کو بے گناہ ثابت کیا جائے۔ وہ ہر وقت یزید کی طرفداری میں اس کا ذہن چلتا رہتا ہے، اس وجہ سے اس نے خواب میں بھی یزید کو دیکھ لیا، اس لیے اس نے خواب بھی دیکھا تو کس کا، یزید کا دیکھا۔ اور دیکھیے میں نے بتایا کہ کچھ خواب ہوتے ہیں شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، دوپہر میں آدھی رات میں انسان خواب دیکھتا ہے، شیطانی وسوسے میں ہو سکتا ہے یزید اس کے خواب میں تو آیا ہو، لیکن شیطان یزید کی شکل میں آ گیا ہو بہکانے کے لیے کہ تو یزید کی طرفداری کر، اور جو یزید کی طرفداری کرتا رہے گا، جو یزید پر رحمتیں بھجواتا رہے گا، کیونکہ یزید وہ لعنتی ہے جس پر خدا لعنت کر رہا ہے، رسول لعنت بھیج رہے ہیں، انبیاء لعنت بھیج رہے ہیں، اولیاء لعنت بھیج رہے ہیں۔ جب تو اس یزید پر رحمت بھجوائے گا تو میں بھی جلوں گا، میرے ساتھ یزید بھی جلے گا، اور یزید کے سارے طرفدار بھی جہنم میں جلیں گے۔ صلوات پڑھ دے بابا۔
دیکھیے اس نے کیا کہا کہ میں نے یزید کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا تم کو خدا نے معاف کر دیا؟ اس نے کہا ہاں مجھے خدا نے معاف کر دیا. تو وہ یزید کو بے گناہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں چاہ رہا کہ یزید پہ لعنتیں بھیجی جائیں، وہ ایسا یزید کا طرفدار ہے. تو اب دیکھیے اس کے سوال کا جواب اس کے خواب میں ہی مل گیا. اگر یزید نے کوئی گناہ نہیں کیا تو گناہ نہیں کیا تھا، کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی یزید سے، کوئی برائی کو انجام نہیں دیا تھا، تو پھر خدا یزید کو معافی کس چیز کی دے رہا ہے؟ بتائیے، گناہوں کی معافی ملتی ہے نا، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے نا، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے نا. جب یزید سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا تھا تو پھر خدا نے یزید کو معافی کیسے دی کہ یزید نے کہا کہ خدا نے مجھے معاف کر دیا، مجھے بخش دیا؟ اب دیکھیے وہ چاروں طرف سے پھنس رہا ہے جس نے یہ بیان دیا. اب اس کے بیان کا مطلب ہی یہی ہے کہ یزید پر لعنت نہ بھیجی جائے، اس لیے کوئی یزید کا رشتے دار ہے اسے برا لگ رہا ہے. لیکن دیکھیے جتنا یزید پر لعنتوں کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، جو یزید کے طرفدار ہیں وہ حسینی طرفدار سے سن لے کہ جتنا ہی وہ یزید پر لعنت کو روکنے کی کوشش کریں گے اتنے ہی حسینی طرفدار جو ہے یزید پر لعنتیں بھیجتے رہیں گے. ابھی تک تو یزید کہہ رہے تھے، ایک مولانا یہاں آئے تھے مسجد پڑھنے، وہ تھوڑا سا بھوجپوری لفظ بھی استعمال کرتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جس دن سے لوگوں نے یعنی یزید کے طرفداروں نے یزید کی طرفدار پڑھا، تعجب کی بات ہوتی ہے کہ کیسے وہ مسلمان، وہی مسلمانوں کی جو کربلا میں یزید کے ساتھ ہوئی انہیں کے نسل سے ہوں گے یا یزید کی قدیانی رشتے دار ہوں گے. تو اب انہوں نے کہا کہ جب سے ایسے بیان سننے کو مل رہے ہیں کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے، تو اس وقت سے میں نے یزید کو یزیدوا کہنا شروع کر دیا. اب بتائیے، اب وہ جتنا ہی یزید کو رسپیکٹ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنے ہی جو حسینی طرفدار ہیں وہ یزید کو اور ذلیل کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور تا قیامت تک کرتے رہیں گے. کیونکہ یزید اگر حقدار ہے کسی چیز کا تو صرف ذلت اور لعنت کا حقدار ہے. تلوار پر دے ایسے شیطان پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں. اور یہ یزید کی دشمنی امام حسین سے تھی، تو کہا جاتا ہے نا کہ وراثت میں کوئی چیز ملتی ہے، اگر باپ کے اندر کوئی اچھائی ہے تو وہ اچھائی بیٹے میں بھی وراثت میں آئے گی، اور اگر برائی ہے تو برائی بھی وراثت میں بیٹے کے اندر آئے گی. تو باپ ہی یزید کا تھا علی کا دشمن، اب سمجھ گئی ہوں گی. اس کا بھی بہت لوگ احترام کرتے ہیں، حضرت معاویہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی لوگ بہت احترام کرتے ہیں. تو ذرا بتائیے جو علی کے چاہنے والے ہوں گے کیا وہ علی کی دشمن کا احترام کریں گے؟ نہیں کریں گے. اور وہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں اور نعوذ باللہ معاویہ کو حضرت معاویہ بھی کہہ رہے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں. خود مولا کائنات نے کہا صرف ایک لفظ، ایک جملہ ہے ہم سب علی کے چاہنے والوں کے لیے، مولا علی کا آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. مولا علی نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو بھی میرا چاہنے والا ہوگا، جو بھی مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اس کے دل میں میرے دشمن کی اور میری محبت جمع نہیں ہو سکتی. یا تو علی کی محبت ہوگی یا تو علی کے دشمن کی ہوگی. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دونوں کو انسان مکس کر کے کہے کہ ہم علی سے بھی محبت کر رہے ہیں اور ان سے بھی محبت کر رہے ہیں. تو مولا علی نے کہا یہ دیکھیے خلوص کی نشانی ہے، جو مخلص چاہنے والے ہوتے ہیں نا وہ مولا کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ جس طرح سے مولا سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی علی کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں.
बाप ही अली का दुश्मन था, तो फिर बेटा कैसे मौला हुसैन का दुश्मन न होता। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर यजीद ने जो जुल्म करवाए हैं, जिस जुल्म की कोई मिसाल नहीं, और मुआविया ने भी मौला अली से ऐसी दुश्मनी की कि उस वक्त में सबसे बड़ा दुश्मन, अली के दुश्मन तो बहुत से थे, लेकिन उन दुश्मनों में भी अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन था तो वो था मुआविया। मुआविया ने मौला अली से बहुत ही बड़े पैमाने पर दुश्मनी की और उसी तरह से उसका बेटा यजीद निकला। बस फर्क बाप बेटे में ये था कि बाप छिपकर गुनाह करता था और बेटा खुलेआम गुनाह करता था। बाप मुनाफिक था और बेटा जो था फासिक फाजिर काफिर था। यानी बाप इस्लाम का लेबल तो लगाए हुआ था, लेकिन वो इस्लाम के पीछे मुनाफिकत करता था, इस्लाम के खिलाफ काम करता था। उसी तरह से बेटा उसका पैदा हुआ कि जो खुलेआम इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा था। तो फिर हुसैन अपनी आंखों से कैसे इस्लाम को पामाल होते हुए देखते। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये बर्दाश्त न हुआ कि हुसैन के सामने हुसैन के नाना का दीन मिट जाए और हुसैन खामोश रहे। तो जो आरज़ूए हैदर और अहमद है वो हुसैन, जो वजह इफ्तिखार अबूजहल है वो हुसैन, जो सब्र अज़्म ज़ब्त की सरहद है वो हुसैन, जो दश्त करबला का मोहम्मद है वो हुसैन। तो हिम्मत नहीं उठाने की फिक्रे पलीद को, हिम्मत नहीं उठाने की फिक्रे पलीद को। अरे फेंका है इतनी दूर, उठा कर यजीद को सलवार पढ़ने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद